السلام علیکم پیارے بچوں، میرے چینل پر خوش آمدید۔ آج کا سبق زال کے بارے میں ہے۔ زال اردو زبان کا ایسا حرف ہے جو کہ دال کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ عام طور پر بچے زال اور زے میں فرق نہیں کر پاتے۔ جو حروف زال سے شروع ہوتے ہیں انہیں وہ زے سے لکھ دیتے ہیں، یا جو زے سے شروع ہوتے ہیں یا جن میں زے استعمال ہوتا ہے ان میں زال کا استعمال کر لیتے ہیں شروع میں لکھنے کے لیے یا درمیان میں۔ پڑھتے ہوئے دونوں کا تلفظ ایک جیسا ہی لگتا ہے، لیکن جو بچے عربی قاعدہ پڑھتے ہیں، تجوید پڑھتے ہیں، ان کو یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ زال ایک الگ حرف ہے اور زے الگ حرف ہے۔ زال نرم حرف ہے اور زے سخت حرف ہے۔ اردو میں ہم عام طور پر زال کی نرمی کا اور زے کی سختی کا زیادہ خیال نہیں رکھتے، لیکن عربی میں اس کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اردو زبان میں زال سے شروع ہونے والے الفاظ کی تعداد کم ہے، اور ان میں سے بھی زیادہ تر وہ الفاظ ہیں جو عربی زبان سے ہماری زبان میں آئے ہیں، لیکن اس سبق میں ہم ان کے معنی بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے، اس طرح وہ آپ کو مشکل نہیں لگیں گے۔ تو چلیے پھر اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ زال سے ذات۔ ذات مینس دا باڈی پرسن، اوریجن، کائنڈ، سورٹ یا کاسٹ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے، اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام یعنی پرسنل نیم اللہ ہے، اس لیے ہم نے یہاں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات یا ایسی ہستی ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ ذات کیونکہ کاسٹ کو کہتے ہیں، اوریجن کو کہتے ہیں، تو انسانوں کو بھی مختلف ذاتوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ جیسے مرد کی ایک الگ ذات ہے، عورت کی الگ ذات ہے۔ انسانوں کو ہم ان کے پیشوں یا رنگ اور نسل، زبان کی بنیاد پر مختلف ذاتوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو کاسٹ کا مطلب جو ذات ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ انسانوں کو ان کے رنگ، نسل، پیشے یا زبان کی بنیاد پر ایک الگ ذات سمجھا جائے۔ زال سے ذخیرہ، یعنی بہت سی چیزوں کو جب اکٹھا رکھ دیا جائے تو اسے ہم اس چیز کا ذخیرہ کہتے ہیں۔ زال سے ذرات۔ زال سے ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا۔ ابلاغ کا مطلب ہوتا ہے اپنی بات دوسروں تک پہنچانا، اور ذرائع جو ہے وہ ذریعہ کی جمع ہے، یعنی ریڈیو، ٹی وی، اخبارات اور انٹرنیٹ معلومات پہنچانے کے ذریعے ہیں، یعنی ان کے ذریعے ہمیں بہت سی باتیں اور خبریں معلوم ہوتی ہیں۔ زال سے ذکر۔ ذکر مینس ریممبرنگ یا میموری، یعنی ریممبرنس آف اللہ، اللہ کو یاد کرنا یا اللہ کا ذکر کرنا، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے یا تسبیح پڑھ کر۔ زال سے زمر، یعنی تیز خوشبو۔ زمر لڑکیوں کا نام بھی ہوتا ہے۔ زال سے ذو الحج، اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ جس میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، جو کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ زال سے ذبح، ٹو سیکریفائس، ٹو سلاٹر، یعنی اسلامی طریقے سے جانور کے گلے پر چھری پھیرنا اور اس کو حلال کرنا، اس چیز کو ہم ذبح کرنا کہتے ہیں۔ زال سے ذہب، یعنی سونا، گولڈ۔ عربی زبان میں ذہب گولڈ کو یعنی سونے کو کہتے ہیں۔ زال سے ذقن۔ ذقن ٹھوڑی کو یا چین کو کہا جاتا ہے، اور ٹھوڑی میں پڑنے والے گڑھے کو ہم چاہے ذقن کہتے ہیں۔ زال سے ذہن، یعنی دماغ یا عقل۔ زال سے ذہین، یعنی انٹیلیجنٹ۔ ذہین عقل مند شخص کو کہتے ہیں۔ زال سے ذیابیطس، یعنی ڈائبٹیز۔ عام طور پر اس بیماری کو شوگر کی بیماری کہا جاتا ہے۔ زال سے ذریعہ، یعنی واسطہ یا سورس۔ یہاں ٹرانسپورٹ کے مختلف ذرائع کی تصویریں دی گئی ہیں۔ ان کے ذریعے ہم خود ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں یا اپنا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں۔ جس طرح ذرائع ابلاغ اپنی بات یا خبریں دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں،
اسی طرح یہ ٹرانسپورٹ بھی انسانوں کو یا انسانوں کے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ زال سے ذکیہ یعنی عقل مند لڑکی، زال سے ذیشان یعنی شان و شوکت والا، یہ لڑکوں کا نام ہوتا ہے۔ زال سے زہیر، یہ لڑکوں کا نام ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے علم کی شمع یا لائٹ آف ایجوکیشن، علم والا۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور سمجھ میں بھی آیا ہوگا۔ اس سبق کو اچھی طرح ذہن نشین کریں، ذہن نشین یعنی اپنے ذہن میں بٹھائیں، یاد کریں، اچھی طرح سمجھیں، اور میری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ حافظ۔